إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری جنتری کے لحاظ سے سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے شکرانے کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس دن کو عید الاضحیٰ کا دن بھی کہتے ہیں، عید کا دن بھی، عید قرباں کا دن بھی کہتے ہیں، یوم النحر بھی کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ اور آج کے دن کو اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس لیے آج روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان بھی اگر روزہ رکھے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہے، اللہ کا گناہگار ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ حالانکہ روزہ رکھنا تو بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن آج نہیں رکھ سکتے آپ۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن، اس شکرانے میں آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت ضروری قرار دی ہے پورے عالم اسلام کے اندر، اور وہ عبادت اصل میں ادا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اپنے محبوب بندوں کی ادا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دے رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے ان کی پوری امت مسلمہ۔ اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ کئی کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کون سا کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، ایسے جناب خون بہا دیتے ہیں نالیوں کے اندر، کروڑوں روپے کے جانور ذبح کر کے ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتامہ کو دے دو، مساکین کے دے دو، فلاحی اداروں کو دے دو، اسپتالوں کو دے دو، تعلیمی ادارے بنا دو۔ 100 قسم کے اعتراضات نکل آتے ہیں ان دنوں میں، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے محبوب بندوں کی سنت کو تازہ کرو۔ تم نہیں پاکستان یوم پاکستان مناتے ہو، 14 اگست مناتے ہو، 23 مارچ مناتے ہو، لاکھوں کروڑوں روپے پریڈوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ہوائی جہازوں کے مظاہروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ کر دیتے ہو۔ وہ جو کروڑوں روپے تم لوگوں کے خرچ کرتے، عوام کے پیسہ ہوتا ہے، وہ جو خرچ کرتے وہاں کسی کو یاد نہیں آتا کہ یہ بیوہ کی مدد کر دو، اس فنڈ سے یتیموں کی فلاحی اداروں میں دے دو۔
شادی بیاہ پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اعتراض کریں گے جب اللہ نے حکم دیا، فرمائے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور نماز کے بعد پھر قربانی بھی کرو، اور کرو بھی اپنے رب کے لیے، یہ رب کا حکم ہے۔ اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، ان کا کیا پس منظر ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ہیں، باپ، نبی باپ ہوتا ہے امت کا، روحانی باپ ہوتا ہے، اور عربی کا جو لفظ ہے نا، اب یہ دادے پہ بھی بولا جاتا ہے، جد امجد پہ بھی بولا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اس کا یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حکم دیا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان 3 دنوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب عمل اراقۃ الدم، قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور دیکھیے قربانی گوشت کا نام نہیں ہے، آپ ان 3 دنوں کے علاوہ بکرا صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کہ جی بیمار ٹھیک ہو جائے، میں خوشی ہوئی جی مجھے اللہ نے حادثے سے بچا دیا، میں صدقہ کرتا ہوں۔ وہ صدقہ جو کرو گے وہ بھی اللہ ہی کے نام پہ ذبح کرو گے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ، وہ غریب کھائیں گے، اس لیے کہ وہ صدقہ سارے بکرے کا نام ہے، گوشت کا بھی، پوست کا بھی، ہڈی کا بھی، خون کا، ساری چیز۔ مالدار نہیں کھا سکتا، غنی نہیں کھا سکتا، کرنے والا نہیں کھا سکتا، غریبوں کو دو، اس میں یہ حکم ہے۔ قربانی کس کا نام ہے؟ قربانی تو صرف خون بہانے کا نام ہے، خون بہانے کا اپنے رب کے لیے، باقی گوشت پوست سب تمہارا، شحم لحم ہڈی چربی سب تمہارا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے اس کے دل میں میرے حکم کی ویلیو ہے، قدر ہے، یا لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ فرمائے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہرگز اللہ کے ہاں تمہارا جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہڈیاں پہنچتی، یہ سب تمہارے لیے، ہم نے تمہیں اجازت دے دی، گوشت بھی تم کھا سکتے ہو، سارا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اگرچہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ 3 حصے بناؤ، ایک اپنے لیے رکھ لو، ایک اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں بھی دو، محبت بڑھتی ہے، کئی غریب بھی ہوتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے فقراء میں تقسیم کر دو۔ لیکن اگر کوئی خاندان بڑا ہے، اس کی اولاد باہر سے آ رہی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، گھر میں ایک رونق لگی ہوئی ہے، وہ سارا بکرا انہی کے کھلاتا ہے پکا کے، اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے بلا کراہت۔ قربانی تو نام ہے خون بہانے کا، وہ قبول ہوگی تمہاری۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جب جانور ذبح ہو رہا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قوم فاطمہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہو بیٹی فاطمہ اٹھو، جانور کے پاس جا کے کھڑے ہو، جیسے ہی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائے گا نا، ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنا پائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، قبولیت، شرف قبولیت حاصل کر لے گی وہ قربانی۔ تو بھائی اس لیے کوئی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو ہرگز۔ بعض کہتے ہیں یہ سنت ہے،
ہم تو کہتے ہیں واجب ہے، اکثر جمہور علماء کا مسئلہ واجب جو ایسے سمجھو فرض ہے، جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری اس طرح واجب پہ عمل کرنا بھی ضروری۔ اور چلیے بھائی سنت ہی صحیح بقول تمہارے، لیکن سنت کوئی معمولی درجہ ہے؟ کس کی سنت ہے؟ ابو الآباء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ سیدنا ابراہیم وہ ابراہیم ہیں جو ابو العرب بھی ہیں، سارے عربوں کے باپ بھی ہیں، اور ابو الانبیاء بھی ہیں، ہزاروں نبیوں کے باپ بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لقب دیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے موحدین کے امام بھی ہیں۔ کیوں امام اللہ نے بنایا؟ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 امتحان لیے، ہر امتحان میں 100 نمبر سے بھی زیادہ نمبر لے کر پاس ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو امام الناس، امام الموحدین کا لقب دیا قرآن کریم کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی عزت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہر مذہب والا، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ مسلمان تو ہر نبی کو نبی مانتے ہیں جو بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، لیکن یہ حضور کو عیسائی نبی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی اوروں کو نہیں مانتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر ایسی اولو العزم پیغمبر اور شخصیت ہے کہ ہر شخص ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے تعلق، ہر مذہب والا۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھو، جب سرکار تشریف لائے اور اسلام پیش کیا تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے او یہودی بن جاؤ تم، یہودی ہدایت پا جاؤ گے۔ عیسائی اور نصارہ مسلمانوں سے کہنے لگے کیا نیا دین لے کر آ گئے تم اسلام، تم نصارہ بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، آ جاؤ ہمارے مذہب میں، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جواب دلوایا؟ فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ یہودی نصارہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اے میرے محبوب تو ان کو جواب دے۔ فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے محبوب جواب دو، نہیں ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے، ابراہیم کے ماننے والے ہیں، وہ مشرک نہیں تھا، تم تو مشرک ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہے، ان کی سنت ہے، تو کہ معمولی سنت ہے؟ پھر یہ صرف ابراہیم کی سنت نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ 10 سال مدینے میں تشریف فرما ہوئے، ہجرت کر کے مکے سے جب آئے، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اب بھی اگر یہ صرف فرض واجب نہ ہوتی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پہ عمل کیوں کیا سرکار نے؟ فرض واجب تھی تو کیا نا، ہر سال کرتے تھے، اور ایک نہیں، دو، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے، اور آخری حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 2 نہیں 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے نہار کیا اونٹوں کو، باقی حضرت علی کو، دوسرے صحابہ کو کہا کہ ذبح کرو انہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی نالیوں میں خون بہاتے ہیں، کس کے دین پر چلنے والے ہو تم کہ قربانی پہ اعتراض کرتے ہو؟ یاد رکھیے، کروڑوں روپے تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو ان دنوں میں، وہ ثواب نہیں ملے گا جو
40,000 کے بکری کے ذبح کرنے پہ ثواب ملے گا، جو 30-35 ہزار کے حصہ رکھنے پہ جو ثواب ملے گا وہ کروڑوں روپے خیرات کرنے سے نہیں ثواب ملتا ان 3 دنوں کے اندر۔ تو ان 3 دنوں کا تو جو خاص عمل ہے اللہ کو راضی کرنے والا، دیکھو بعد لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں نا ہدیہ لے کے، نذرانہ لے کے، تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھی میرے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میرے سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، بڑے زیور جواہرات لے کر آیا یہ، لیکن بادشاہ اس کو ہاتھ رکھ کے قبول کرتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے، لے جاؤ واپس، تم ہی استعمال کرو، میں خوش ہو گیا، تم نے پیش کر دیا، میں نے قبول کر لیا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ آج اگر جانور، گائے، بکرا، بیل، بھینس، کٹا جو بھی ذبح کرو گے اللہ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو، گوشت بھی تمہارا، پوست بھی تمہارا، چمڑا بھی تمہارا، کھال بھی تمہارے، نلیاں بھی تمہاری، گردے، کلیجی سب تمہیں کھانے کی اجازت۔ ورنہ اللہ پابندی لگا سکتا ہے کہ غریبوں کو دو، تم تو سارا سال کھاتے ہو، گھنٹہ گھنٹہ پھٹے پہ کھڑے ہو کے گوشت لیتے ہو کسائیوں سے اپنی پسند کا، آج غریبوں کا دن ہے، دو ان کو نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے شروع میں منع بھی کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے تم قربانی کا گوشت، لیکن جب دیکھا اب مفلسی دور ہو گئی، مسلمان خوشحال ہو گئے، تو آپ نے اجازت دے دی، کہہ رہے اب آپ 3 دن سے زائد جتنے دن چاہے سکھا کے بھی کھا سکتے ہو، فریج میں فریز کر کے بھی کھا سکتے ہو، لیکن یہ ہے جائز، افضل یہی ہے کہ 3 حصے کر کے، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک فقراء، غرباء، یتامى، مساکین کے لیے جو سارا سال بیچارے مانگتے پھرتے ہیں، نہیں کھاتے، ان کے گھر پہنچاؤ، انہیں کھلاؤ۔ بہرحال یہ قربانی کے بارے میں چند باتیں عرض کی میں نے، جن لوگوں کا ارادہ ابھی نہیں تھا اور وہ صاحب وسعت ہیں، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا۔ میں نے تو پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اس میں تم حساب کتاب میں نہ پڑھو، قربانی کی عبادت میں، اس میں تو جذبہ رکھو کہ میں نے، دیکھو انہوں نے تو جان پیش کی تھی اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ۔ باپ نے کہا نا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تو یہ ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا ہے۔ ہمارے خواب کے اندر نبی آ کے یہ کہہ دے کہ نماز نہ پڑھو تو معاف نہیں ہوتی، اس کا خواب تمہارا جھوٹا، اس کا کچھ اور تعبیر ہوگی، کچھ اور مطلب ہوگا۔ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ ضروری اس پہ عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ بیٹا چلو، کیا خیال ہے؟ انی اذبح فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جیسے اللہ کے نے حکم دیا ویسے کرو، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ جان دے رہے ہیں، ہم پیسوں کی خاطر مر رہے ہیں کہ چمڑی نہ جائے دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے تو جائے۔ تو یاد رکھو جو صاحب وسعت ہے نا، اللہ نے توسع دیا ہے، سارے کام گھر کے ہو رہے ہیں، بیٹوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے، مکان بھی بن رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، ولیمے بھی ہو رہے ہیں، عقیقے بھی ہو رہے ہیں۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ میرے پہ واجب ہے یا نہیں، ضرور کریں ان دنوں کے اندر قربانی، اور جو صاحب وسعت ہے اس پہ تو ضروری ہے نا، واجب ہے، ورنہ وہ عیدگاہ میں جانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اتنی تاکید صرف سنت کے تارک پہ نہیں آتی، صرف مستحب کے تارک پہ نہیں آتی کہ کر لو نہ کرو نہ کرو، چلو جی سنت ہی ہے۔ تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں، یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی سنت ہی ہے نا، اس سے بھی توہین ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے ادبی ہوتی ہے کہ تم نے سنت کو ایسے ہی سمجھ لیا، معمولی سمجھ لیا، اور پھر یہ تو سنت الانبیاء ہے۔ تو اس لیے جن کا ارادہ نہیں ہے وہ اب بھی جانور مل جاتے ہیں، سستے مل جائیں گے آج آپ، نہیں تو مولانا عدنان صاحب سے رابطہ کر لیں، حصے مل جائیں گے آپ کو، ضرور قربانی کرو انشاءاللہ۔ اس سے ایک
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملے گا کیا ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہوگا، نیکی بھی ملے گی۔ فرمایا، صحابہ نے پھر پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ جو بالوں والے جانور نہیں ہوتے، صوف والے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکری، یہ چھترا ہے، اس پہ تو بال نہیں ہوتے۔ آپ سے فرمایا کہ ہر اون کے صوف کے ہر بال کے برابر ملے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی جانور اپنے کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، چمڑے کے ساتھ، کھال کے ساتھ، گوشت کے ساتھ وزن میں رکھا جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہاں 20 کلو کا ہے، 70 گنا بڑھا کے رکھا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں پھر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ثواب آپ بتلا رہے ہیں حضرت فاطمہ کو، یہ صرف آپ کی آل کے ساتھ خاص ہے، اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، یا پوری امت کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا میری آل کو بھی ملے گا 70 گنا بڑھ کے، اور میری امت کے ہر فرد کی قربانی پہ بھی 70 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ قناعت شعار نہ بنو۔ کسی نے صحیح کہا نا، فرمایا نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ آج اللہ کے خزانوں سے ضرور آپ دامن پھیلا پھیلا کے، جھولیاں بھر بھر کے لیں 3 دنوں کے اندر اندر۔ اب ٹائم ہو رہا ہے، ہمارے 7 بجے نماز کا وقت ہے، انشاءاللہ بیان ہو گیا، اب تو دعا کریں گے۔ خطبہ ہونا سننا ضروری ہے، مسنون ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر جا کے قربانی کا عمل کریں گے۔ طریقہ سن لو نماز کا، نیت کرنی ہے، نیت اہم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر نہ روزہ ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ کوئی اور عبادت۔ 2 رکعت عید الاضحیٰ منہ قبلہ شریف کی طرف، اس امام کی اقتداء میں، اس کے پیچھے امام کی نیت کرو گے تو جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، ورنہ اکیلے کی نماز سمجھی جائے گی۔ تو یہ زبان سے کہنے کی بھی ضروری نہیں، دل میں خیال کر لو کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، رخ تو ہے ہی قبلے کی طرف۔ آپ کسی کے دل سے نیت کرنے پر اگر اطمینان نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ زبان سے کہہ لے چلو، اس کو اجازت ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر، اس کو زائد تکبیریں کہتے ہیں، عام نمازوں سے زائد ہے یہ۔ کل 6 تکبیریں نماز عید میں، پہلی میں بھی 3 ہے، دوسری میں بھی 3 ہے۔ امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا، آپ نے بھی کہنی ہے یہ، اور ذرا تھوڑی سی اونچی آواز سے کہو کہ سن بھی لے تمہارے کان، یہ فرض ہے زبان سے کہنا۔ ثنا پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک۔ امام پھر 3 تکبیریں کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، تیسری دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لے گا، چھوڑنے نہیں۔ امام قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، آپ سنیں گے، رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں امام کھڑے ہو کے پہلے فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، سورت ختم ہوگی تو پھر 3 تکبیریں زائد کہے گا، تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نا اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چوتھی میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، وہ رکوع والی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیے گا، حسب معمول نماز پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اب آپ صفحے بنائیں تاکہ ہم